یہ ہفتہ وار بائبل کا درس پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 15 دسمبر 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا محافظ انسان۔ سنہری متن متی۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہاں اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ وہ خداوند اپنے خدا سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے۔ درسیواز بائبل میں سے تیموتھیوس۔ خداوند مجھے ہر برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ زبور۔ میری جان کی حفاظت کر کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ پطرس۔ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں، مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہے۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو نہ گھبراؤ۔ زبور۔ کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا، اے خداوند تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ پیدائش۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور خدا نے نوح سے کہا، تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کر اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں۔ پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں۔ اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ پیدائش۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی، ہر جاندار شے جو زمین پر تھی مر مٹی۔
کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب مٹی پر سے مر گئے، فقط ایک نوح اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچ گئے۔ پیدائش۔ اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکل آ، تو اور تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال لے جو تیرے ساتھ ہیں۔ پیدائش۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا، سب جاندار پانی کے طوفان سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے۔ عبرانیوں۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ تیموتھیوس۔ خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار رہے گا۔ ایوب۔ اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا، وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے، ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا۔ ایوب۔ تو مطمئن رہے گا اور اپنے چوگرد دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ہم آہنگ اور ابدی ہستی کے دعووں کی ضمانت صرف کرسچن سائنس میں ملتی ہے۔ مسیحیت کی سائنس میں عقل قادر مطلق پوری طاقت رکھتے ہوئے راست بازی کا اجر تفویض کرتا ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مادہ نہ بیمار کو شفا دے سکتا ہے نہ ہی اسے تخلیق یا تباہ کر سکتا ہے۔ جب ہم صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کرتے اور راست بازی کے ساتھ سچائی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ ہماری راہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ الہی عقل بجا طور پر انسان کی مکمل فرمانبرداری، پیار اور طاقت کا مطالبہ کرتی ہے، اس سے کم وفاداری کے لیے کوئی تحفظات نہیں رکھے جاتے۔ سچائی کی تابع داری انسان کو قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے، غلطی کو سپردگی طاقت کی کمی کو بڑھا دیتی ہے۔ اگرچہ خدا بھلا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نافرمانی میں زندگی گزاریں
تو ہمیں کوئی ضمانت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے ہم اس عقیدے سے پیچھا چھڑائیں کہ انسان خدا سے الگ ہے اور صرف الہی اصول، زندگی اور محبت کی فرما برداری کریں۔ یہاں پوری حقیقی روحانی ترقی کے لیے روانگی کا بڑا نقطہ آتا ہے۔ ایمان سے آگے کسی شخص کا مقصد سچائی کے نقش قدم کو ڈھونڈنا ہونا چاہیے جو صحت اور پاکیزگی کی راہ ہے۔ ہمیں حریب کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں خدا ظاہر ہوتا ہے، اور روحانی عمارت کے کونے کے سرے کا پتھر پاکیزگی ہے۔ روح کا بپتسمہ بدن کی ساری ناپاکی کو دھونا اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ پاک دل خدا کو دیکھتے ہیں اور وہ روحانی زندگی اور اس کے اظہار تک پہنچ رہے ہیں۔ کرسچن سائنس بیان کرتی ہے، جیسا کہ بائبل بھی سکھاتی ہے، کہ پاک دل کے علاوہ کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس پاکیزگی کے تناسب میں انسان کامل ہے، اور کاملیت آسمانی ہستی کی ترتیب ہے جو مسیح میں زندگی کو ظاہر کرتی ہے، جو زندگی کا روحانی نمونہ ہے۔ یہ مادی وجودیت کے بھیانک نقلی نتائج کے مقابلے میں خیالات کی روحانیت اور روزمرہ کی مسیحت پسندی ہے۔ یہ نچلے رجحانات اور ناپاکی اور شہوت پرستی کی زمینی کشش کے مقابلے میں پاکیزگی اور صداقت ہے، جو حقیقتاً کرسچن سائنس کی الہی ابتدا اور کام کی تصدیق کرتی ہے۔ کرسچن سائنس کی کامیابیاں غلطی اور بدی کی تباہی سے ریکارڈ کی جاتی ہیں، جس سے گناہ، بیماری اور موت کے ناپاک عقائد کی ترویج ہوتی ہے۔ گناہگار کے لیے کرسچن سائنس کو قبول کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ سائنس اس کے ادنا پن کو عیاں کرتی ہے، لیکن جتنی جلدی غلطی اپنے آبائی ادنا پن کی جانب کم ہوگی، اتنی ہی جلدی انسان کی عظیم حقیقت ظاہر ہوگی اور اس کی اصل ہستی سمجھ میں آئے گی۔ غلطی کی تباہی کسی صورت سچائی یا زندگی کی تباہی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا اعتراف ہے۔ یسایہ میں ہم پڑھتے ہیں، میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ لیکن نبی نے جب اسے منظر عام پر لاتے ہوئے اور اس کی خاصیت کی جانب اسے کم کرتے ہوئے، بدی کے انتہائی عدم پر ایمان کو بھڑکاتے ہوئے الہی قانون کا حوالہ دیا ہے۔ ندی کو صاف کرنے کے لیے گدری دریائی تہہ کو ہلانا پڑے گا۔ اخلاقی کیمیائی مادے کے استعمال میں جب بدی، فریب نظری کی علامات کو بھڑکا دیا جاتا ہے، ہم اپنی لا علمی میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نے بدی کو جنم دیا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا کی شریعت نام نہاد گناہ اور اس کے اثرات کو عیاں کرتی ہے، محض اس لیے کہ سچائی بدی کے تمام تر حواس کو اور گناہ کرنے کے لیے اس کی طاقت کو فنا کر سکے۔ کشتی، حفاظت، سچائی کا خیال یا عکاسی اس قدر لافانی ثابت شدہ جتنا اس کا اصول ہے، مادے پر یقین کو نیست کرتے ہوئے روح کا ادراک۔ سائنس یہ دکھاتے ہوئے کہ سب چیزوں کے روحانی حقائق صرف اسی کے وسیلہ خلق ہوئے اور ہمیشہ کے لیے موجود ہیں، خدا اور انسان کے ساتھ وجود رکھتے اور ابدی ہیں۔ انسان کی نہایت ہمدردی، خود غرضی، حسد، نفرت اور بدلے جیسے بے رحم آقاؤں کے ہاتھوں انسان کی غلامی کو محض ایک مضبوط جدوجہد سے ہی فتح کیا جاتا ہے۔ تاخیر کا ہر لمحہ اس جدوجہد کو اور شدید بنا دیتا ہے۔ اگر انسان احساسات پر فتح مند نہیں ہوتا تو وہ خوشی، صحت اور مردانگی کو کچل دیتے ہیں۔ یہاں بشری عقل کی کمزوری کو طاقت مہیا کرتے ہوئے، یعنی وہ طاقت جو لافانی اور قادر مطلق عقل سے ملتی ہے اور انسانیت کو پاکیزہ ترین خواہشات میں، حتیٰ کہ روحانی طاقت اور انسان کے لیے خیر سگالی میں بھی خود سے بلند درجہ دیتے ہوئے، کرسچن سائنس خود مختار اکسیر اعظم ہے۔ سچائی ایک نیا مخلوق بناتی ہے جس میں سب پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں اور سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں۔ جذبات، خود غرضی، نفرت، خوف
ہر سنسنی خیزی روحانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہستی کی افراد خدا یعنی اچھائی کی طرف ہے۔ پس خود میں ایک قانون کی شکل اختیار کرتے ہوئے مسیحی سائنسی انسان الہی شریعت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کسی انسان پر تشدد نہیں کرتا، نہ ہی وہ جھوٹا الزام تراش ہے۔ کرسچن سائنسدان بڑی دانائی سے اپنی راہ ہموار کرتا ہے اور وہ الہی عقل کی ہدایات کی پیروی کرنے میں متواتر اور ایماندار ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے اور اس کے ساتھ شفا دینے اور تعلیم دینے کے وسیلہ سے اسے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ مسیح کی راہ ہی وہ واحد راہ ہے جس کی بدولت بشر یکسر گناہ اور بیماری سے نجات پاتے ہیں۔ انسانیت سائنس اور مسیحیت کے وسیلہ فروغ پائے گی۔ دوڑ کو تیز کرنے کی ضرورت اس حقیقت کا باپ ہے کہ عقل یہ کر سکتی ہے، کیونکہ عقل آلودگی کی بجائے پاکیزگی، کمزوری کی بجائے طاقت اور بیماری کی بجائے صحت مندی بخش سکتی ہے۔ یہ پورے نظام میں قابل تبدیل ہے اور اسے ہر ذرے تک بنا سکتی ہے۔ سمجھ اور خود کی پاکیزگی ترقی کا ثبوت ہے۔ محبت کی صحت بخش تعذیب کے وسیلہ راست بازی، امن اور پاکیزگی کی جانب ہماری پیش قدمی میں مدد کی جاتی ہے، جو کہ سائنس کے امتیازی نشانات ہیں۔ سچائی کے لامتناہی کاموں کو دیکھتے ہوئے ہم رکتے ہیں، خدا کا انتظار کرتے ہیں، پھر ہم اس وقت تک آگے بڑھتے ہیں جب تک لامحدود خیال وجد میں نہیں آتا اور غیر مصدقہ نظریے کو الہی جلال تک اونچا نہیں اڑایا جاتا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔